حاکم اگر کہے کہ تم کسی سے بیعت کرو تو پھر بیعت کرنا پڑتی ہے۔ اس کی مخالفت کرنے کی کچھ اور ہی صورت ہے، کسی کے انتقال کے بعد بیعت لیں تو اور بات ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں بیعت لیں تو اور بات ہے۔ حکومت کی پش پناہی کی وجہ سے اس کے پیچھے ایک زور تھا۔ مدینہ اور مکہ میں تو کوئی خاص پذیرائی نہیں ہوئی۔ اس زمانے کے جو اکابر تھے انہوں نے بیعت نہیں کی، خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابی تھے اور مدینہ شریف میں علم اور تقوی کے لحاظ سے ان کا سب سے بڑا مقام تھا، افضل سمجھے جاتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ کی اولاد تھے، حضور کے زمانے میں بچے تھے لیکن بہرحال اہم شخصیت تھے۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، کوفے میں اکثر لوگوں نے بھی انکار کیا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ زبردستی کی بیعت ہے، پھر اس خاندان میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اس شخص میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، وہ ویسے ہی تھے جیسے عام دنیا دار رئیسزادے ہوتے ہیں۔ اب چاہے وہ کچھ بھی کرتے تھے، علم، تقوی یا کسی اور چیز میں کوئی فضیلت نہیں تھی۔ جیسے اس زمانے میں قریش کے عام نوجوان ہوتے تھے وہ بھی ویسے ہی تھے۔ اس وجہ سے ایک جذبہ پیدا ہو گیا، یہ تو زبردستی کی بات ہے۔ کہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور کہاں وہ حضرت علی کی شہادت کے 20 سال بعد اتنی بڑی تبدیلی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو خاندانی بادشاہتی بنے گی، باپ کے بعد بیٹے کا، پھر اس کا بیٹا، اور ایسا ہو گیا۔ خلافت برائے خدمت ختم ہو گئی، صرف اقتدار برائے اقتدار رہ گیا۔ ایسی بنیادی تبدیلی تھی کہ اس کے خلاف احتجاج ہونا لازمی تھا۔ لوگ دنیا میں پڑ گئے تھے۔ اسلامی سلطنت اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے امیر سلطنت تھی۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں اتنی دولت، اتنا اقتدار کم ہی نظر آئے گا۔ دولت اور اقتدار کے ساتھ ساتھ طبیعت میں نرمی اور قربانی کا جذبہ کم ہونا لازمی بات ہے۔ قربانی کا جذبہ کم تھا، لوگوں میں کچھ ڈر بھی تھا، کیونکہ جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں انہیں زندگی بہت پیاری ہوتی ہے۔ لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ سیدنا حسین نے تو صرف انکار کر دیا اور مکہ معظمہ چلے گئے، کیونکہ وہ پناہ کی جگہ ہے، وہاں کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس زمانے میں جب کوئی کسی کے خلاف احتجاج کرتا تھا تو مکہ معظمہ جا کر بیٹھ جاتا تھا کہ ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ سب لوگوں نے ایسا کیا، جیسے کہ مشہور ہے کہ کوفے والوں نے آپ کو خط لکھا کہ ہم اس خلافت کو نہیں مانتے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم سے جو بیعت زبردستی لی گئی ہے اسے ہم نہیں مانتے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں یہ چیز قابل قبول نہیں تھی۔ آپ نے فیصلہ کیا کوفہ چلے جائیں۔ آپ کے دل میں یہی تھا کہ یہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ سیاسی میدان میں اسلام کی بنیادی قدریں ختم ہو گئیں۔ اب سیاست سے اسلام نکل جائے گا اور سیاست صرف دنیا داری کی بات رہ جائے گی۔ علم، تقوی اور معرفت تو سب رہے گا، لیکن سیاست سے اسلام کی اصلیت نکل جائے گی۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ فاسق و فاجر تھے یا نہیں، شراب پیتے تھے یا نہیں، اس سے بحث نہیں۔ یہ کہنا کہ صرف فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ سب قربانی دی ایک احمقانہ بات ہے۔ اتنے کم ظرف اور چھوٹے دل کے لوگ تو نہیں تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے سارے خاندان کو صرف اسی لیے کٹوا دیں کہ کوئی گناہ گار تھا۔ دنیا میں گناہ گار تو ہوتے ہیں، اصل بات تو یہ تھی کہ اسلام میں ایک بنیادی تبدیلی ہو رہی تھی۔ اس تبدیلی کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ضروری سمجھا، صرف اسی قدر احتجاج کیا کہ مکہ معظمہ چلے گئے اور بیعت سے انکار کیا اور کچھ نہیں کیا۔ جس وقت وہاں سے دعوت آئی کہ ہم لوگ آپ ہی سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان سے نہیں، آپ دیکھ چکے تھے کہ حجاز میں بھی یہی صورتحال ہے، تو آپ نے وہاں جانا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ جب آپ روانہ ہوئے تھے تو بعض لوگوں نے نہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بدل جائیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے۔ جذبہ یہی تھا کہ اسلام کی قدریں قائم رہیں۔ آپ تشریف لے گئے، لیکن آپ نے کوئی بغاوت نہیں کی، ان کی دعوت پر چلے گئے، کوئی فوج لے کر نہیں گئے تھے اور نہ کوئی فوجی اقدام کیا، صرف آپ نے وہاں کا سفر کیا۔ چند ساتھی تھے جو
کم ہوتے ہوتے 100 سے بھی کم رہ گئے تھے۔ شروع میں بھی تقریباً 400 تھے،